وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پر اسرار آواز اور زمین کے ہلنے کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے تاکہ زلزلے کی وجہ سے اگر مکانات زمین بوس ہوئے تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا بند ہو گئی۔ چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی کہ مکانات گرنے لگے، لیکن چونکہ لوگ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے نکل آئے تھے اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود لوگ زخمی ہونے اور ہلاک ہونے سے بچ گئے تھے۔ زمین کی حرکت میں شدت آتی جا رہی تھی، لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا تھا جتنے حصے میں شہری آباد تھے۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچے اوپر اٹھ گئی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک چکی تھی اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کے اس ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی۔ پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور سب کچھ ملیہ میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر بن چکی تھی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے لیکن وہ بہت زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل رہ گئے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور وہ پتھر اور انسانوں کو لگنے لگے جو زخمی تھے اور جو جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بات بہت عجیب تھی، ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا تھا وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کر اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا وہاں صرف دھوئیں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ اس پورے شہر کو اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹخ دیا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا اور یہ کیوں ہوا تھا اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا مکمل واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں: وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو جب آئے ہمارے یہ فرشتے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغمبر لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہاں یہ بھیجے گئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، اور وہاں یہ معاملہ تھا امرت پرستی کا، تو یہ لڑکے خوبصورت آ گئے تو اس قوم کے لیے تو جیسے کوئی جشن ہو گیا کہ ہمارے لیے کوئی خوبصورت ترین شکار آ گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے ہاں یہ بہت ہی عمدہ شکار تھے، لہٰذا وہ سب غوط کے غوط آ رہے تھے دیکھنے کے لیے اور لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر رہے تھے۔ تو جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے جو نوجوان شکل میں بھیجے گئے تھے، سِیءَ بِهِمْ، وہ تو انہیں دیکھ کر بہت غمگین ہو گئے، یعنی لوط علیہ السلام، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل بڑا ہی تنگ ہوا، وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے بڑا سختی کا دن آ گیا ہے۔
میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں، کہ میں اپنے مہمانوں کو ان کی دست برس سے بچا سکوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جانتے تھے کہ کس قسم کی خباثت ان کے اندر بھر چکی تھی کہ کسی طرح بھی وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑی خوشی سے ناچتے ہوئے آئے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا ہو کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک آدمی بھی شریف یا ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا؟ یعنی کوئی تو تم میں ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا۔ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النسل باقی نہیں رہا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا کہ اے لوط تمہیں خوب معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں، یعنی باتیں مت بناؤ، ہماری توجہ جو ہے ادھر سے ادھر جانے کی کوشش نہ کرو، تم جانتے ہو کہ ہم جو چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی قلعہ ایسا ہوتا جو مضبوط ہوتا جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، ان فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے رب کے پیغمبر ہیں، بھیجے ہوئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ فاسری باہلک بقطع من اللیل، اور رات کا حصہ جو ابھی باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اس بستی سے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے، پیچھے توجہ نہ کرے، کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے، ہمارے عزیز تھے۔ الا امرأتک، اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی، وہ بھی یہیں رہے گی۔ انہ مصیبھا معہم، اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو سب پر آنی ہے۔ ان موعدہم الصبح، اور دیکھیے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، صبح کو عذاب آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اب جلدی کیجئے، اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا، یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور بنیادیں اوپر آ جائیں گی۔ عالیہا سافلہا یعنی الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور مزید ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی، منضود تہ پر تہ، وہ جو پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کی طرف سے، یعنی ہر ایک کے لیے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے ذریعے ہونی ہے۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یعنی جو مشرکین مکہ ہیں ان سے یہ بستیاں کچھ زیادہ دور نہیں ہیں، کیونکہ جب یہ جاتے تھے فلسطین کی طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گزرتے تھے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کا پہلا ٹرانسجنڈر ڈاکٹر بن گیا، اسے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر یوں لگتا ہے جیسے ایک طوفان آ گیا ہو، صرف ایک یہی خبر ہر طرف تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک ایسا بہت بڑا گروہ جو پاکستان میں زیر زمین اور دنیا بھر میں سر عام موجود ہے، ٹرانسجنڈر نامی لعنت کو عزت دار اور فطرت کے عین مطابق ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ ٹرانسجنڈر کون ہے؟ یہ ایک مکمل مرد ہے، جسمانی طور پر اس کے اندر کوئی نقص نہیں تھا، شادی کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا،
لیکن اس کے اندر نفسیاتی طور پر ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ لڑکیوں کی طرح ناز و ادا دکھانے لگا۔ یہ لڑکی تو نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو لڑکی تصور کر لیا۔ اس کے اندر ہم جنس پرستی کی لت پیدا ہو گئی۔ پاکستان میں ایک ایسا قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنے من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی خود کو ٹرانسجنڈر عورت کے طور پر نادرا کے آفس میں رجسٹر کروا لیا۔ اب یہ جسمانی طور پر مرد خود کو ذہنی طور پر عورت ثابت کر کے ٹرانسجنڈر بن چکا ہے، کیونکہ اسے یہ کرنے کی آزادی اس ملک نے دی ہے۔ اگرچہ وہ مرد ہے، لیکن اگر صرف ذہنی طور پر خود کو عورت سمجھتا ہے تو اسے خود کو عورت کے طور پر شو کرنے کے سبھی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ جسمانی طور پر نارمل مرد ہے تو ہوتا رہے، اسے کاغذات میں ٹرانسجنڈر عورت کے طور پر سمجھا جائے۔ بعض لوگ ہجڑوں کو ٹرانسجنڈر سمجھ لیتے ہیں، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، انہیں ہجڑا کہلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت دے چکا ہے۔ یہ قانون ہجڑوں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد اور عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سبھی ڈاکٹرز چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے نفسیاتی افراد کا علاج مکمل طور پر موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا قانون تو لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی نہیں بن سکا تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دے دیا گیا ہے، اور سبھی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کر دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کرتے تھے، اور وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے، اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر بھی مر گئے ہیں اور آواز نہیں اٹھا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے 1 درجہ اوپر ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر لازمی قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برستے تھے، چہرے صرف انہی کے مسخ ہوتے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسخ ہونے کا اور زمین میں دھسائے جانے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔